سلیم سچوانی صاحب، بانی پی ٹی آئی اگر یہ نعرہ لگاتے تو آج پتہ نہیں کیا سے کیا آپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی، یہ مسلم امہ کا لیڈر، یہ بہادر، یہ فلاں فلاں. آج شہباز شریف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی، کیا کہیں گے؟ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ جس اسٹیٹمنٹ کو بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ کہہ رہے ہیں، مگر اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے جو سب سے اہم بات ان کو کرنی چاہیے تھی، جو غزہ اور فلسطین میں بچوں، عورتوں اور ان کو خوراک پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے. عوام وہاں پہ بھوکے پیاسے ہیں، بھوکے پیاسے عوام کے اوپر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے. سینیٹر مشتاق صاحب جو ہے ان کو خوراک لے کے کچھ قافلہ لے کے گئے قافلے کے ساتھ میں، وہ ان کو وہاں پہ ڈرون اٹیک کیے گئے ان کے اوپر. اس کے علاوہ وہاں کشتیوں کو جو ہے لنگر انداز نہیں ہونے دیا گیا. اور یہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے جو فلسطینیوں کو خوراک کا، اس کے لیے اقوام عالم وہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اور اس وقت سب سے اچھا موقع تھا کہ شہباز شریف صاحب وہاں کھڑے رہ کے کہتے کہ تمام ممالک مل کے جو ہے اپنی ملٹری کے ساتھ میں جہاں پہ غزہ اور فلسطین میں لوگوں کو خوراک پہنچائے. سب سے اہم ضرورت اس وقت خوراک کی ہے. تسلیم کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے، مگر پہلے ان مرتے ہوئے بھوکے پیاسے لوگوں کو خوراک تو پہنچائی جائے، جو ان کو کھانا تو ملے. وہ بیچارے برتن سے مٹی کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کس طریقے سے جی رہا، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. اور یہ خالی ڈائلیکٹ بازیاں کر کے، میک اپ کر کے ڈائلیکٹ بازیاں کرنے کے علاوہ ان لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے. کل کیا ہوگا سلیم سچوانی صاحب، کل کیا ہوگا؟ کل بڑا جلسہ ہے. کل کی بھی بات کر لیتے ہیں، مگر یہ جو باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں، اچھا آپ اس میں دیکھیں کہ قیام پاکستان کے علاوہ قیام دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہسٹری میں دیکھ لیں، وہ قومیں ہی ترقی کری ہیں جن قوموں میں نظام انصاف ہوتا ہے، جن میں رول آف لا ہوتا ہے، جن میں کرپشن اور رشوت ستانی نہیں ہوتی ہے، جن میں فارم 47 کی جعلی حکومتیں نہیں ہوتی ہیں، جن میں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بڑی بڑی کامیابیاں بنا کے ظاہر نہیں کیا جاتا، اور جن میں خوش فہمیوں میں نہ خود مبتلا ہوتے ہیں نہ عوام کو مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حقائق سے پردہ ڈھکا جاتا ہے اور حقائق کو چھپایا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ چیزیں اچھی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں خراب بھی ہوئی ہیں. تنقید کرنے والوں کو اٹھا کے غائب نہیں کیا جاتا، تنقید کرنے والوں کو ملک چھوڑنے نہیں پڑتے، تنقید کرنے والوں کی چادر چار دیواری کو پامال نہیں کیا جاتا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ممالک میں نہیں ہوتی. جو آپ کو تو کچھ بھی نہیں کیا گیا. سر میں تو بہت چھوٹا سا ہوں، جو بڑے بڑے تنقید کرنے والے ہیں جن کی آواز ہر شہر میں ہر گلی میں سنی جاتی، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں سے کئی صحافی جو ہیں ان کی تنقید پازیٹیو ہوتی ہے. اچھا. اور وہ جس تنقید کی آپ بات کرتے ہیں وہ کوئی اور طرح کی ہوتی ہے. سچوانی صاحب مطلب یہ اچھی تنقید کر رہے ہیں، تعمیری تنقید ہے. ایک ہوتا ہے کہ تنقید کرنا، ایک ان کی تنقید ہم نے بہت جگہ آپ کے پروگرام میں سنی ہے. اس طرح کی کبھی ہارڈ ویش نہیں ہوئی کہ جس کو ہم وہ کریں، لیکن وہ کوئی تنقید اور ہے. اس تنقید تک نہ آپ پوچھ سکے نہ یہ پوچھ سکے کہ وہ تنقید کیا ہے. اچھا. وہ بڑا لمبا چوڑا ابھی کہم ہے اس پہ. دیکھیں ابھی ایک ان کی ٹیم کے اندر میں ایک خاتون جو برطانیہ کی شہری ہیں وہ شامل ہوئی ہیں، جو اسرائیل کی بالکل حمایتی رہی ہیں. اس کی حمایت کے اندر پتہ نہیں کتنی صحافت کر چکی ہیں. وہ کس کے کہنے پہ شامل ہوئی ہے، کیوں شامل ہوئی، خاتون کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے. اگر آپ عباس صاحب سے پوچھیں گے تو ان کے ذہن میں ہوگا تو یہ ایک حقیقت ہے. جی بالکل. اور وہ ہوٹل کے اندر اپنی فائل جو ہے نا وہ سے باہر بھی نہیں لے کے گئی. ان کے ہاتھ سے کچھ گر بات بولا نہیں ہے میں فائل باہر نہیں لے جا سکتی، یہ بہت ٹاپ سیکرٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. اور جو ہے اس طریقے کی خواتین جو کہ پرو اسرائیل ہیں تو ان کو اپنے وفد میں شامل کرنا تو کیا یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ آپ اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان لعنت بھیجتا ہے اسرائیل پر. پاکستان لعنت بھیجتا ہے اسرائیل پہ. اور جب اسرائیل کے خلاف ریلیاں نکالی جاتی ہیں تو وہاں پہ بھیجتے ہیں پولیس کو اور رینجرز کو کہ آپ ان کو روکو. یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کے سامنے پنجاب کے اندر میں یہ واقعات ایک نہیں کئی دفعہ ہو چکے ہیں، اسلام آباد میں یہ واقعات کئی دفعہ ہو چکے ہیں. سینیٹر مشتاق کے پورے کیمپ کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی اور اس کو باعزت چھوڑ دیا گیا گاڑی چلانے والوں کو. اس کا کیمپ میں بیٹھے ہوئے لوگ. سلیم سچوانی صاحب اب آتے ہیں ہم، چونکہ آپ نے کہا میری بات ادھوری رہ گئی تو ہم چاہیں گے آپ اپنی بات بھی پوری کریں اور پھر ہم نیکسٹ سٹوری پہ آئیں. اس سے پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. ہم بات کر رہے تھے انٹرنیشنل ایشوز پر اور پاکستان نے جس طرح اپنا نیریٹو پیش کیا، ایک بزنس کمیونٹی کے صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا. سر اپریشیٹ کیا، میں کب انکار کر رہا ہوں کہ نہیں کیا، مگر وہ ان کی مجبوری ہے ان کو چلانے. تو کرپشن کو سے بھی مکر گئے تھے. ابھی ان کو میں کیا کہوں، کرپشن کے بغیر یہ حسن بخشی صاحب نے بالکل صحیح بات کی، کوئی کام نہیں ہوتا. اور کرپشن کر کے جو ہے کوئی جانچ شکایت بھی
جو آپ کی نہیں سنی جاتی ہے اداروں میں. ایس بی سی مکمل طور پہ شہر کو تباہ و برباد کر رہی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا. آپ دیکھ لیں سی او ایس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہر بلڈنگ بنی ہے سی او ایس کمپلسری اسپیس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جس سے آنے والے سالوں میں پولوشن شہر کے اندر مزید بڑھتا جائے گا. اور اسی طرح پوزیشن سی او ایس کی خلاف ورزیاں جاری رہی تو آنے والے وقتوں میں یہ لاہور سے آگے نکل جائے گا. اس وقت لاہور نمبر 1 پہ اور کراچی چوتھے نمبر پر ہے پولوشن میں. مگر جس طریقے سے یہ بلڈنگیں سی او ایس کی خلاف ورزی کر کے بنوا رہے ہیں, آپ دیکھیں گے آنے والے سالوں میں پولوشن اتنی بڑھ جائے گی کہ کراچی نمبر 1 پہ آ جائے گا. اور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے سی ایم صاحب کو, اس پہ ایکشن لینا چاہیے. دیگر متعلقہ محکمے کے وزیر بلدیات کو جس کے انڈر میں آتا ہے ان کو ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف. اور کرپٹ مافیا کو جو اندر بیٹھی ہوئی ہے, جو جائز شکایت نہیں سن رہی ہے لوگوں کی, ان کو یہاں سے برطرف کرنا چاہیے. مگر اس کے باوجود بھی کوئی برطرف چلے برطرف کیا, سندھ کابینہ میں بڑی تبدیلی ہوئی ہے, بہت سارے نئے لوگ. سر یہ ایک اور بات میری رہ گئی تھی جو جنگ کے متعلق تھی. جنگ ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پاکستانی عوام, ٹھیک ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو, سب ایک پیش پہ تھے. ایک پیش پہ تھے, بالکل ایک پیش پہ تھے. اور جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آر صاحب نے, جن کو پہلے انہوں نے یوتھیا کہا تھا, ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگ نے بڑے اچھے طریقے سے اس محاذ کے اوپر ان کو منہ توڑ جواب دیا پاکستان سوشل میڈیا کو. انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا اور سوشل میڈیا کی جو جنگ ہے وہ آپ جیت گئے. مگر سر اسی جنگ کے اندر میں ایک بہت بڑے بلنڈر ہوا پاکستانی قوم کے ساتھ, پاکستانی عوام کے ساتھ. کیا ہوا ہے جو بھی معلوم ہونا چاہیے قوم کو اور عوام کو کہ جہاں غلطیاں ہوتی ہیں, جہاں غلطیاں کی جاتی ہیں, اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی کہ وہ انہوں نے سارے ان کو جیم کر دیا تھا, ان کی ساری باتیں سن رہے تھے ان کے طیاروں کو. ان کا وہ حال ہو گیا تھا 6 طیارے گرنے کے بعد انہوں نے اپنے طیارے انڈر گراؤنڈ کر دیے تھے. ان کے طیارے ان کے حالت میں نہیں تھے کہ اڑ کے پاکستان کو اوپر پرواز بھی کر سکے. اس موقع کے اوپر کشمیر میں موجود ان کی چوکیاں اڑا کے ہم 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اندر کشمیر فتح کر سکتے تھے, جو کہ ایک اچھا موقع جو انڈیا نے دیا تھا وہ ضائع دیا. چوہدری صاحب, وہ کون سی ایسی پالیسیاں تھی جس نے پارٹی کو نقصان دیا؟ اور جلسہ کل آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں, اس جلسے میں کوئی سندھ سے بھی قافلہ گیا ہے, کتنا بڑا جلسہ ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ریجیم چینج کر کے جو نقصان پہنچا گیا پی ٹی آئی کو, پاکستانی عوام کو, ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں 18,000 ارب ڈالر جو ہے وہ قومی خزانے میں تھے, آج گیروں کے پیسے پڑے ہوئے قومی خزانے میں, اپنے کچھ بھی نہیں ہے. عوام غربت کی لکیر سے نیچے جو 12 کروڑ کے قریب پہنچ چکے ہیں. 3 سال میں 30 لاکھ نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر جانے پر مجبور ہے. اور اس کے باوجود یہ سب پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو ملک چھوڑ کے جانے پر مجبور ہوئے. اچھا جی, میں 99.9% پی ٹی آئی کے تھے. آپ تو نہیں گئے؟ میں نہیں گیا, مگر جو جانے والوں کی بات کر رہا ہوں ان میں 30 لاکھ میں سے 99.9% جو ہے وہ سیٹلائٹ ٹی وی پر بیٹھ کر آپ تنقید کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کل آپ دیکھیں گے کہ بھرپور جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اور آپ خود کہہ رہے ہوں گے کہ یہ حقیقت میں ایک بہت بڑا جلسہ ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی پارٹی کس کے احکامات پہ چل رہی ہے. کبھی یہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی اذانیں دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں مشن نور, کہتے ہیں پھر نہیں مشن نور نہیں ہے. دیکھیں سورہ نور جو ہے اپنی جگہ پہ قائم ہے, اور سورہ نور جب موجود ہے تو وہ اللہ نے بھی قرآن شریف میں کہا ہے کہ میں اپنے نور کو مکمل کر کے رہوں گا. چاہے کفار اور مکہ کفار کے بارے میں الفاظ استعمال کیے, میرے کو ایکچوئل ذہن میں نہیں ہے. تو نور تو اچھی چیز ہے, اس میں کون سی بری بات ہے. اور مشن نور میرے خیال سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے لفظ کہ جس کو ہم کسی اور سے جو کہ یہ ایجنسیوں کے کچھ کارنامے ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پہ اور افواہیں اڑاتے رہتے ہیں, تو یہ مغالطہ آرائی پیدا ہوتی رہتی ہے. تو اس میں جو مغالطہ آرائی پیدا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ ان کا فالٹ ہے, ہمارا نہیں ہے سر. اچھا, یہ کس نے کہا تھا آپ؟ یہ کس نے کہا تھا کہ اذان دینا اللہ اکبر دینی چاہیے, اللہ اکبر کیوں نہیں دے, اللہ بڑا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, انہی کے نظام کے اوپر چلنا چاہیے, نظام انصاف قائم کرنا چاہیے. میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتا, آج سارے چوروں کو لاکے مسلط کر دیا گیا, چوروں کو لاکے بٹھا دیا گیا, سزائیں دی جا رہی ہیں, تو آپ کہہ رہے بانی پی ٹی آئی تو فرشتہ ہے. آپ یہ کہیں وہ بھی انصاف سے بالاتر نہیں ہے. کیس کی نوعیت میں زمین اور آسمان نہیں, آپ پوری بات میرا جواب سن لیں. کیس کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے.
یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے جو ہے نا کرپشن کی ہے، اگر کرپشن کی ہے تو خان صاحب کی جیب میں ہونے چاہیے، پیسے پڑے سپریم کورٹ کے اندر آج استعمال کر رہی ہے موجودہ گورنمنٹ، اور کرم شاہ عمران خان نے کی ہے لعنت ہے یہ کیس کرنے والے پہ بھی اور چلانے والے پہ بھی۔ کیا میسج کیا دیں گے سر، آخری کے 2 منٹ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں مشن جو تھا وہ ایک کامیاب مشن تھا، لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کی، لاکھوں لوگوں نے اذانیں دی، اور انشاءاللہ جب بھی اس کے لیے آواز آئے گی اب دوبارہ عوام اذانیں دے رہی ہوگی، اور ہر ظلم کے خلاف شریعت یہ کہتی ہے اذانیں تب دو جب کوئی قحط آ جائے، بارش نہ ہو رہی ہو۔ سر اس قحط تو آپ لوگ کیوں دے رہے ہیں اذانیں؟ جب بھٹو جیل میں تھا کیا بے نظیر صاحبہ نے اذانیں دی تھی؟ جب ڈاکو قوم کو پر مسلط ہوں گے، جب ڈاکو قوم کو لوٹ کے پستی کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جب ڈاکو قوم کو تنزلی کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو اذانیں تو دینا عوام کا حق بنتا ہے، عوام کا فرض بنتا ہے۔ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ایک سوال ہے میرا آپ سے، میں نے ابھی بھی آپ کے مائر کر ایک سوال میرا ہے، آج آپ معافی مانگیں، کس چیز کی مانگیں؟ کہ عمران خان نے ماضی میں جو نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا تھا ان چوروں کے ساتھ، تو بولا بڑی غلط کام کرتا تھا عمران خان نے، آپ یہ معافی مانگ رہے ہیں کہ یار عمران خان نے اس وقت بہت غلط کام کی تھی، ان چوروں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے، ان چوروں کے ساتھ بیٹھ کے لانگ مارچ کرتا تھا، ان چوروں کے ساتھ بیٹھ کے سب کچھ کرتا تھا، آج وہ چور اور یہ اچھا ہو گیا، لیکن کل کے پھر میرے ساتھ لکھوا لیں اس چینل پہ کہ یہ چور عمران خان ایک پیج پہ ہوں گے۔ سر جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک پیج پہ ہوں گے، اگر کوئی جائز بات ہوگی، اگر کوئی سچ بات ہوگی تو ممکن ہے کہ ایک پیج ہوں، مگر اب تو یہ چانس ہی ختم کر دیا ہے لوگوں نے۔ جب فارم 47 کے ڈکیٹ بیٹھے جن میں نواز شریف صاحب، جنہوں نے یاسمین راشد صاحبہ کو جیل میں رکھا ہوا، ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ کو جیل سے باہر آنے دے، یہ ان کی وجہ سے جیل کے اندر ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے حلقے میں جاتی ہے تو نواز شریف پوری پارٹی کو ملا کے اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتا جتنا صرف اس خود کے حلقے میں یاسمین راشد صاحبہ کھڑی ہوں گی اور عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے نواز شریف نے ان کو جیل سے باہر نکلنے نہیں دیا، ورنہ 72 سال کی بوڑھی عورت سے اتنا خوف دیتا یہ نظام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا جا رہا ہے۔ چلے جی، اسی امید کے ساتھ میرا مشاہدہ انٹرنیشنل مافیا کے اشاروں پہ چل رہا ہے اور پاکستان کو تنزلی کی طرف لے جا رہا ہے۔